حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ تو آپ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا۔ وہ اکثر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے کہ تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے گا۔ آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، معاذ اللہ، کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں۔ خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا۔ مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا۔ نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے۔ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نے تے پھر مینوں کھیڈاں بھول دیاں بھول گئیاں، کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی، پر ہن تے رول گئیاں۔ جن لوگوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کی عمر میں 15 سال تھی۔ ہم تو بڑے ہی نہیں نہ ہوتے، ساری زندگی نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے، یہی تو عمر ہے کچھ کل گزرنے۔ 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا تو اب حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا۔ تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے، مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی۔ میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا۔ کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا، کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ دو۔ 15 سال کا جوان، کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے، اب یہی نہ سمجھنا کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا، میں اس بچے کو نوجوان کو گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا، میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے تو روٹی کھا لے، رمضان بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے، تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے۔ میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو۔ حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے۔ بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے۔ کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے، میں اور متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ اب بتائیں تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو۔ کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا، افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی،
اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا۔ میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو۔ ایک ہی بیٹی، وہ بھی معذور پیدائشی، اس کے کمرے میں گئے، میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں آج، بڑا پرہیزگار۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے۔ اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو دیکھو یہ میری بارگاہ، اللہ فخر کرتا ہے، اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس میں، اللہ فخر کرتا ہے۔ اب سوچے، تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے، تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے، آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں، وہ بیٹھک میں۔ گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو، کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی، کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی۔ ہم دونوں رونے لگے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی۔ کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے، اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا، ایک خط چھوڑ گیا تھا۔ آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا، باقیوں کو بھی ذرا پتہ چلے۔ کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا۔ میرے نوجوان دوستو، یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو، ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی، سچ بولنا ضروری ہو گیا، رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا، شریعت ساری کی ساری لاگو ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل کے زندگی بسر کرے اور لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرے، وہ مومن اس مومن سے افضل ہے جو زندگی تنہا گزارتا ہے۔ وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی کسی مشکل پر اسے صبر نہیں کرنا پڑتا، افضل وہ ہے جو لوگوں کے بیچ رہے، اور اگر لوگوں کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی اذیت آتی ہے، اس پر صبر کرے، یہ افضل ہے اس بندے سے جو تنہا رہتا ہے۔ اسلام نے رہبانیت سے منع کیا، مل جل کے رہنے کا کہا۔ کوئی انسان سامنے ہوتا ہے تو کوئی اسے بات بھی کر ہی لیتا ہے۔ یہ تو بزدلی ہے نا کہ انسان اس لیے کونے میں چلا جائے کہ کوئی آدمی مجھے تکلیف نہ دے۔ جب انسان سفر طے کرتا ہے، منزل کی طرف جاتا ہے تو سارے راستے اسے پکے نہیں ملتے، کچھ راستے کچے بھی ہوتے ہیں، دشوار گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ جد و جہد والا ہے، کسی منزل تک پہنچنے والا ہے تو پھر اسے راستے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اسے منزل کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ تو انسان کو، مسلمان کو سماجی رابطوں کا کہا، مل جل کر رہنے کا کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے صالح ماحول بنانے کا بھی حکم دیا کہ مل جل کے رہنا ضرور ہے، پر رہنا سچوں کے ساتھ ہے۔ مل جل کے رہنے میں ہی فائدہ ہے، لیکن ہر ایک سے مل جل کے تھوڑی رہنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے مزاج میں صداقت ہو، جن کی طبیعتوں میں ستھرائی ہو، جن کا لب و لہجہ شستہ ہو، جن کے الفاظ دھلے ہوئے ہو، جن کا آئینہ کردار صاف ہو۔
سچے لوگوں کی یہ جو انسان کا ماحول ہوتا ہے نا، یہ اس پر بہت اثر کرتا ہے. خارجی ماحول بڑا اثر کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے. نبی کریم نے فرمایا اگر اس کے والدین یہودی ہوں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مسلمان ہوں تو بچہ پیدا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. اور ان لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ والدین اگر یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو. چلیں دو باتیں میں تشریح کے طور پہ عرض کر لوں. حضور نے فرمایا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو. اب مجھے کیا لینے دو، اگر ماں باپ نمازی ہوں تو نمازی بنا دیتے ہیں، ماں باپ قرآن مجید پڑھنے والے ہوں تو قرآن مجید پڑھنے والا بنا دیتے ہیں، ماں باپ سچ بولنے والا ہوں تو بچوں کو سچ بولنے والا بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر رزق حلال کی تلقین کرنے والے ہوں تو امید ہے بچے بھی رزق حلال کمائیں گے. یہ حضور نے فرمایا ہے کہ بچہ مسلمان انسان نہ فطرت نیک ہوتا ہے. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. فی نفس ہی انسان مسلمان ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والا جو بندہ ہے نا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. اب جھوٹے کو جھوٹا کہے وہ ناراض ہو جائے گا. انسان فطرتن، کوئی نہیں سمجھ رہی آپ کو میں نے کیا کہا. انسان فطرتن فی نفس ہی نیک ہوتا ہے، مسلمان فی نفس ہی پرہیزگار ہوتا ہے. اس کے مزاج میں اللہ نے نیکی، اگر کسی وجہ سے وہ غلطی میں الجھ گیا ہے، اس کا رزق ناپاک ہو گیا، لیکن اگر آپ اسے کہیں گے نا تو حرام کھاتا ہے تو ناراض ہو جائے گا. کسی وجہ سے کھا رہا ہے، اللہ معاف کرے، پر کہیں گے تو ناراض. یہ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا کہا ہے تو بگڑ گیا ہے. او بھئی یہ جو بگڑ گیا ہے نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولتا ہے پر جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. وہ کسی وجہ سے رزق اس کا ناپاک ہے پر رزق حرام کو پسند، اور رزق حلال والا کہلانا چاہتا ہے. انسان فی نفس ہی اپنے مزاج کے لحاظ سے برا نہیں ہوتا، لیکن جو اس کا ماحول ہوتا ہے نا، ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کا وہ اثر قبول. کیوں کہا اسلام نے پاک صاف رہنے کا؟ کیوں کہا طہارت کا؟ کیوں کہا صفائی نصف ایمان ہے؟ کیوں کہا کہ تم پاکیزہ رہو، یہ اسلام کا پسندیدہ عمل ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت صاف ستھری ہوتی ہے. اس کے ارد گرد اگر پاکیزگی ہوتی ہے تو وہ اجلا اجلا سا محسوس کرتا ہے. آپ 2-4 دن غسل نہ کریں تو کیا 2 من مٹی چڑھ جاتی ہے بندے پہ؟ کیا اس پر کلو کے حساب سے گرد چڑھتی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ جو تھوڑی سی بھی گرد ہوتی ہے وہ وجود کو، طبیعت کو ثقیل کر دیتی. آپ جب غسل کر لیتے ہیں تو آپ کو خود بخود اپنا آپ ہلکا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے. یہ صفائی ستھرائی پاکیزگی ماحول کی یہ پسندیدہ عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول کی خوبصورتی کو پسند کیا، اور حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کے لہجے پاکیزہ ہوں، جن کا انداز اچھا ہو. اور مثال دی نبی پاک علیہ السلام. حضور فرمانے لگے اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح عطر فروش کی مثال ہوتی. اگر کوئی اس سے سامان نہ بھی خریدے، سودا نہ بھی خریدے، تو خوشبو تو آتی ہے نا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے برے دوست کی مثال دھونی دینے والے کی طرح سے. جس طرح اس کے پاس کوئی شخص بیٹھے تو اور کچھ بھی نہ ہو تو دھواں تو آئے گا کہ نہیں آئے گا. اسے کچھ نہ کچھ اس کے کپڑوں تک گرد پہنچے گی.
اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنا، اپنے ارد گرد صالحیت پیدا کرنا اور اپنے دائیں بائیں نفاست پسندی کو لانا، یہ انسان کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ ہمارا دین منع کرتا ہے کہ کسی قوم کا طرز نہ اختیار کرو، مشابہت نہ اختیار کرو، کسی انسان کے، کسی غیر مسلم کے طریقوں کو نہ اپناؤ۔ فرمایا جس نے کسی غیر کا طریقہ اپنایا وہ انہی میں سے ہے۔ کسی غیر قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اپنی الگ، تمہاری تہذیب ہے، تمدن ہے، تم اگر اپنے طریقوں پر رہو گے تو نفاست پسند رہو گے، تمہارے ماحول میں اس کا اثر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، ہمارے ماحول میں آج کتنی خطرناک چیزیں داخل ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو گئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کئی جگہ پہ ویسے مطلب سفر کر کر کے بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، جا جا کے نڈھال ہو، پھر کچھ ایسی جگہوں کی اگر دعوت ملتی ہے آپ کو تو آپ ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا کسی بزرگ کا عرس منانا ہے، اب دعوت ملتی ہے کہ ان کا یوم ولادت ہے، اس پہ جلسہ کرنا ہے۔ میں نے کہا پہلے عرس گن لو سال کے کتنے ہیں، اور اگر ایک ایک کے دو دو کرو گے تو پھر بتاؤ تمہارا خرچہ کتنا ہوگا، اور تم کہاں تک بات لے کے جاؤ گے۔ کچھ چیزوں کو نارمل رہنے دو۔ ایک ہستی کا میلاد منایا ہے پوری دنیا نے، اور وہ رسول پاک کی ذات گرامی۔ واقعی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے کبھی دیکھا حضرت صدیق اکبر کا یوم ولادت منایا جا رہا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، مولا علی کا؟ تو یہ باقیوں کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ تھوڑا سا اعتدال میں رہیں، تھوڑا سا معتدل رہیں، درمیانی چال چلے۔ جب وہ عظیم ہستیاں جن کا طریقہ دین ہے، حضور نے فرمایا میرے طریقے پر بھی چلو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی چلو، جب وہاں جن کا طریقہ بہت ہمارے لیے بہرحال دستور حیات ہے، جب ان لوگوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں تو بعد والے اس قدر شدت کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو بات دور نکل جائے، پھر اس کو سمیٹنا سنبھالنا آسان نہیں رہے گا۔ تو فرمایا کسی قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اس لیے کہ تمہارے ماحول میں پھر کچھ ایسی چیزیں آ جائیں گی جو ٹھیک۔ یہ کتنی رسمیں آئی ہیں ہمارے، مہندی کہاں سے آئی ہے؟ ہماری اپنی ہے کہ غیروں کی ہے؟ یہ مائیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اپنی کے غیروں کی؟ یہ جتنی رسومات ہیں، جتنی میں نے ایک دفعہ سرچ کی، تھوڑی سی میں نے تحقیق کی تو ایسی ایسی عجیب رسمیں سننے کو ملی۔ لڑکا بیاہ کے گھر آیا ہے، اس کی اماں اس کے چہرے کے اوپر سے پانی پھیر رہی ہے۔ یہ تو خالص ہندوؤں کا طریقہ ہے، کسی کے چہرے کے گرد پانی پھیرنا خالص۔ یہ آپ نے بھی سنی ہوئی رسم؟ وہ بیاہ کے واپس آیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں اماں کو پانی نہ پینے دینا ورنہ بیماریاں ادھر چلے جائیں گی۔ کیا بات کرتے ہو؟ اسلام اس اوہام پرستی کا درس دے گا؟ کسی قوم کی مشابہت نہ اختیار کرو ورنہ تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اپنے ماحول کو، ارد گرد کے ماحول کو ستھرا رکھو، پاکیزہ رکھو، صاف ستھرا رکھو، اس میں طہارت رکھو۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو بیٹھنے سے تمہیں آخرت کی فکر نصیب ہو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں سادگی کا سبق ملے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو تمہیں حقیقت پسند بنائیں، جو تمہیں یہ بتائیں کہ تم نے اپنی زندگی میں بنیادی کاموں کو کس ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دینا ہے۔ لیکن ہم زیادہ تر اس طبیعت کے قائل ہوتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ یہ جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا، یہ جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں ان کا بھی ہم پر اثر ہوتا ہے، ان کی بھی تاثیر ہوتی ہے، ان کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جو ہم باتیں دوسروں سے سنتے ہیں، ہم جب کسی کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو جو بات وہ بندہ اکثر کرتا ہے نا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں عام ہوتے ہیں تو ہر بندے کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں کہ نہیں چڑھ جاتے، یاد ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا جائے جو خیر کی بات کرنے والے ہوں، تاکہ ہماری زبانوں پر ہی خیر ہی جاری ہو، کوئی شر والا عمل ہماری زبانوں پر جاری نہ ہو۔
اچھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے تھے، رستے میں مقام جارانہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مقام پہ فرمایا اذان پڑھو۔ سیدنا بلال نے اذان پڑھی، چند نوجوان وہاں کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک نوجوان جناب ابو معذورہ بھی تھے، انہوں نے نا حضرت بلال حبشی کی آواز کی نقل اتاری۔ یہ اگر نیت اچھی ہو نا تو اچھوں کی نقل بندے کو تار دیتی ہے۔ ہاں اگر نیت اچھی ہو، اگر معاذ اللہ توہین کی نیت ہو تو یہ مسئلہ خطرناک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا تو جناب موسیٰ کی نقل اتارتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو رب کریم نے فرمایا اس لیے اسے معاف کر دیا ہے کہ ادائیں تو میرے کلیم کی اپناتا تھا، ادائیں تو میرے کلیم کی اپناتا تھا۔ حضرت بلال کی نقل اتاری تو سرکار کے کانوں میں آواز گئی، آپ نے صحابہ سے فرمایا بچوں کو لاؤ۔ اب جب ان کو منگوایا تو وہ دوڑ گئے، محبوب نے فرمایا کتنا کو دوڑو گے؟ پکڑ تو ہم نے لینا ہے۔ سب بچوں کو لے آئے، حضرت ابو معذورہ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کس نے اذان کی نقل اتاری؟ تو یہ بچے بڑے پکے ہوتے ہیں، اگر ایکا کر لینا آپس میں۔ حضور نے فرمایا کس نے اذان پڑھی ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ کریم فرمانے لگے چلو باری باری سناؤ۔ اب حضرت ابو معذورہ کی باری آئی۔ مختلف انداز میں بھی روایت مختلف جگہوں پہ موجود ہے۔ جب ان کی باری آئی انہوں نے اذان پڑھی، پہلے تو پڑھی تھی اپنی مرضی سے، اب پڑھی کریم رسول کی صحبت میں کھڑے ہو کر۔ اور یار حد ہو گئی، جو نبی پاک کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو حضور کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر وہ بندہ خالی رہ جائے؟ حضور نے فرمایا کتنی سونی ہے تیری آواز۔ اور پھر سرکار نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر ان کے دل پہ ہاتھ پھیرا۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، دو کڑیاں میرے من وچ رکے ہے تے کر گیا نور اجالا۔ ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ محبوب نے دعا کیا اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں چند منٹوں میں میرا ماحول بدلا، میری تقدیر بھی بدل گئی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بلال اذان پڑھیں گے مدینہ طیبہ میں اور ابو معذورہ پڑھیں گے مکہ مکرمہ میں۔ ان کے بال اتنے بڑے تھے کہ وہ بیٹھتے تھے نا تو ان کے نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کٹواتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیسے کٹواؤں؟ حضور نے دست مبارک لگایا، یہ میں بال قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ کہتے میں انتقال کر گیا، فرشتے قبر ٹٹولنے لگے کہ بھلا کیا لے کے آیا؟ پسے مردن بعد مرنے کے، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، حضور کا خیال پاک نکلا۔ حضرت ابو معذورہ کو تھوڑی دیر وہ ماحول ملا، حضور کی سنگت مبارک۔ ہمارا جو ماحول ہے نا ارد گرد کا، وہ تھوڑی دیر بھی پاکیزہ، پورا پاکیزہ تھوڑی دیر بھی مل جائے نا تو روح کو بدل جاتا ہے، طبیعتیں قرار میں آ جاتی، باطن میں سکون ٹھہرتا ہے، ماحول اجلا نہیں رہا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ شاید ہمارے دور میں بھی موبائل اتنا عام ہوتا تو جو کچھ لوگ اس دور میں چند لفظ پڑھ گئے تھے وہ بھی شاید محروم رہ جاتے۔ اب تو بچے بڑی آزمائش میں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے تو اللہ اسے عذاب قبر سے، تو میرے عزیز تو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر ہے۔